السلام علیکم۔ خوش خطی یعنی صاف ستھرا لکھنے کی مشق کے حوالے سے ہم چل رہے تھے، تو خلاصہ نمبر 1 ہم نے اس سے پہلے شیئر کیا تھا کہ ہم بال پوائنٹ سے یا پینسل سے کس طرح سے تھوڑا سی بہتر شیپ دے سکیں حروف کو، لفظوں کو۔ تو اس میں ہم تقریباً ایک یعنی پیٹ والے حروف یا الفاظ ہیں جو ان تک آئے تھے سین شین صاد کے طور پہ، تو اسے ہم تھوڑا سا اور ریوائز کرتے ہیں اور نقطے سے تقریباً شروع کر کے تو کوشش کرتے ہیں کہ آج اسے بالکل مختصر اور بہتر طریقے سے اسے وائنڈ اپ کر دیں۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم اسے ایسے کر کے پینسل کو میں نے یہ دیکھیے یہ شیپ تھوڑی سی دے دی ہے، تھوڑا سا آگے قلم کی طرح کاٹا ہے، لیکن ہم اسے پھر دوبارہ اس پہ چونچ کے ذریعے اسے شروع کر دیں گے بال پوائنٹ یا عام پینسل کے حوالے سے۔ یہ دیکھیے یہ نقطہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم 2 نقطے ڈالیں گے تو اسی اینگل پہ ہم یہ ڈالیں گے، 3 نقطے ڈالیں گے تو اسی طرح بے پے تے چے اس طرح سے، تو دعا دیا نہیں اسی طرح 1 2 3 نقطے۔ تو نقطے کا ایک اپنا حسن ہے، نقطے کے بغیر بھی مثلا اسی کو اگر ہم ایسے کر دیں، یہ بنا دیتے ہیں، تو یہ شیپ غلط ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہم اگر اس طرح سے نقطوں کو بناتے ہیں تو یہ نقطے ایک سمیٹری کے ساتھ ایک ہی اینگل پہ آ کے ایک ہی سائز میں تقریباً دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح سین، اب ہم اس بال پوائنٹ کے نوک سے چل رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ اس طرح سے ہم نے سین بنا لیا۔ اسی دائرے پہ ہم اس کے سواد بنا سکتے ہیں، اسی دائرے پہ ہم لام بنا سکتے ہیں، اسی دائرے پہ ہم قاف بنا سکتے ہیں۔ تو اب کاف اور گاف کی ایک مختصر سی سادہ سی بات سمجھ لیں کہ یہ ہم نے کاف جب بنانا ہے تو یہاں سے ہم نے کر کے تو ایسے نہیں بنا دینا، ہم نے پہلے ایسے لمبا کر کے اس کے ساتھ ہی وہ بے کی شیپ ملا دینی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کشک ہے جو اس کو ہم نے ساتھ ملانا ہے، کاف میں یہ ایک ہی ہوگی، گاف میں اوپر والی کشک آبویسلی وہ کسی کے ساتھ نہیں ملے گی۔ اسی کو ہم بال پوائنٹ سے لکھ لیتے ہیں یا پینسل سے۔ فے کو ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ یہ اسی اگر ہم بال پوائنٹ شیپ میں لکھیں گے تو ایسے کر کے اس کو ہم نے تھوڑا سا یہ نیچے لائے ہیں یہاں سے، بالکل اس کے ساتھ بے کے فوراً بعد میں نہیں ملا دیا، ایسے کر کے ایسے کریں گے، تھوڑا سا موٹا اگر لکھیں گے تو پھر وہ ایسے آ جائے گا، ورنہ ایسے ہی رہے گا، یہ تو یوں دیکھنے میں بہتر لگے گا۔ میم میں ہم نقطے کا ہی استعمال کریں گے، یہ دیکھیے یہ نقطے کا استعمال ہے اور اسی زاویے پہ تقریباً ہم نے اس کو میم کو بنایا۔ میم کا نقطہ جو ہے ہم یہاں لے کے یہ یہیں سے قلم اٹھانے نہیں، ایسے کر کے ایسے لے آئیں گے، بال پوائنٹ سے لکھتے ہیں اسی طرح بال پوائنٹ یا پینسل۔ جو اس میں بدنمائی جو آتی ہے میم میں وہ یہ کہ ہم عام طور پہ اس طرح کر دیتے ہیں، عربی رسم الخط ہے اس کے ساتھ ہم اس کا یعنی شیپ دیتے ہیں تو وہ ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو حمزہ جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں تو یہ تو ٹھیک ہے، اوکے پینسل اور بال پوائنٹ سے، لیکن جب ہم تھوڑا سا اسے موٹا کرنا چاہیں گے پھر بھی حمزہ ایسے ہی آئے گا، یہ نقطہ
اس کو ایسے اور ایسے. تو اسی طرح عین جو ہے، عین کا بھی کو بھی یہاں نقطے سے ہی ہم کریں گے. یہ عین نقطہ آئے گا، اسی اینگل پہ آیا ہے. اس کو ہم اگر قلم سے لکھیں گے تو وہ آبویسلی نوک سے ہم ایسے اس کو ایسے کریں گے، پھر یہاں سے ایسے لا کے پھر وہی دائرہ. تو واو وہی نیچے والا حصہ واو کا ہو، واو کا نیچے والا حصہ ہو، رے کا ہو، دال، واو کا حصہ ہو نیچے والا، رے اڑے زے جے، یہ اس طرح سے یہ نیچے والا حصہ. واو کا حصہ نیچے والا بھی اسی طرح رہے گا. اسی طرح دال ڈال زال، تو وہ بھی اسی طرح رہے گا. اس کی مشق کے لیے اردو کا لفظ جو ہے الف رے دال واو وہ بن جائے گا، تو اس سے مشق ہم کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ تینوں نیچے کا پورشن ویسا ہی ہے. رے اڑے زے یہ وہ ہو گیا. دال دال یہاں سے یہ تھوڑا ایسے نیچے والا حصہ وہی ہے. واو تو یہ شیپس پریکٹس کے لیے اس طرح سے بن جاتی ہیں. اسی طرح یہ میں نے بتایا تھا کہ پہلے یہاں سے لائیں گے، دوسرے پورشن میں یہاں سے ایسے ادھر دال رے کی طرح نچلے حصے کی طرح یہاں لائیں گے، یہاں سے پھر اٹھا کے بھے پھے تھے ٹھے یہ حروف ہم ایسے لیں گے. ایسے الفاظ جو کہ بڑی یہ پہ ختم ہو رہے ہیں، چھوٹی یہ میں بھی دائرے کا ہی استعمال ہے. یہ دیکھیں یہ دائرہ، اور اس کو یہاں سے استعمال کریں گے چھوٹی یہ کے لیے، یہ لیجیے. تو گویا دائرہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، ایک جیسا سمٹری میں رکھنا ہر جگہ پہ. تو اب آتے ہیں ایک اور حرف ہے جس پہ ختم ہونے والے الفاظ اکثر بدنما ہوتے ہیں. مثلا تھے، یہ تو ٹھیک لکھا گیا غلطی میں بھی، تو مثلا یہ ایسے لکھ دیتے ہیں، یا یہ والا حصہ ہے جو یہ کافی اندر کر دیتے ہیں. جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں بڑی یہ یہاں سے لا کے تھوڑا سا ایسے کر کے، تو یہ جو ایریا ہے یہاں سے اس ایریے سے زیادہ تقریباً یہاں پر آنا ہے، سیدھا ہی لے آئیں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ اس طرح کا ہے تو جیسا خوبصورت اوپر لکھا گیا، لیکن یہ ایریا اگر ایسے رہے گا تو ہے، اگر ایسے ہے اندر اسے زیادہ لے جائیں گے اور یہاں پہ اس کے آگے والا حصہ کم لے کے جائیں گے تو وہ اس کی خوبصورتی نہیں بن سکتی. لہٰذا یہ مثلا ہے اچھا لگ رہا ہے، سے اچھا لگ رہا ہے، تھے اچھا لگ رہا ہے. تو اس طرح سے یہ اس ایریے کی جب ہم تھوڑی سی مشق کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے ایک لکھائی میں ایک پازیٹیو سائن ہوگا. اور دوسرا یہ کہ سمیٹری کا ہم خیال رکھیں گے. یہ سمیٹری بہت ضروری ہے. کاف کا پورشن جو ہے وہ اس طرح یہ بھی ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ کاف کو یہ ہے جو ایسے کر دیتے ہیں، گاف ایسے کر دیا، تو یہ یہاں پہ اگر ملے گا تو یہ خوبصورت لگے گا، جیسے یہ بہتر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور انہیں ملائیں گے تو یہ درست رہے گا، خوبصورتی بھی رہے گی اور ویسے بھی درستی کے لحاظ سے بھی اسی طرح رہے گا.
تو بس ایک وہی خلاصہ بے کی مشق بے اور بے پہ ختم ہونے والے جو الفاظ ہیں اس کا ہم دھیان رکھیں، دائرے کا خیال رکھیں، اور اسی طرح اس دائرے کو ملا کر مختلف حروف کے ساتھ جہاں ختم ہو رہے ہیں وہ دیکھیں۔ جیم کا ایک نقطہ میں نے یہ بتایا تھا۔ اس کے بعد توئے زوئے کا بھی بیسیکلی یہ ہے کہ اس سے نیچے والا حصہ وہ بھی انفیکٹ اس کے قریب ہے، دال ڈال زال رے والا جو نا یہ پورشنس میں نے بتائے تھے جو، تو یہ بھی توئے زوئے کے نیچے والا حصہ آپ دیکھیں پرنٹنگ والے الفاظ ہیں جو نستعلیق کی لکھائی میں، تو وہ اسی طرح کی بنیں گی۔ تو فے قاف لام ہو گیا، میم کا بالخصوص بتایا، میم کی بدنمائی بڑی ہوتی ہے اگر اس کو اس طرح سے سیدھا لا کے نہ بنایا جائے۔ ہے جو ہے ٹھیک ہے، اس کو ایسی ٹیکنیکل بات نہیں ہے، اسی طرح اگر لکھ لیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو باقی ہے بڑی یہ پہ ختم ہونے والے جو حروف الفاظ جو ہیں وہ خوش خط ہوں گے اگر ہم ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ٹھیک ہے جی۔ خوش رہیے، اللہ آپ کی لکھائی میں برکت ڈالے، مجھے بھی اور بہتر لکھنے کی توفیق دے۔ خوش رہیے، اور دعا میں یاد رکھیے بس یہ چیزیں، یہ نکات ہیں کچھ، اس کا خیال رکھ کے لکھیں گے تو لکھائی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔